حدیث نمبر 4525۔ حضرت ابراہیم تیمی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ہم حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھے تو ایک شخص نے کہا اگر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہوتا تو آپ کے ساتھ مل کر جنگ کرتا اور خوب لڑتا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم ایسا کرتے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ احزاب کی رات ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے اور سخت آندھی اور ٹھنڈک نے ہمیں آ لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص ہے جو اس قوم کفار کی خبر لائے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو میری رفاقت عطا کرے گا۔ ہم خاموش رہے اور ہم میں سے کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ آپ نے پھر فرمایا کوئی ایسا شخص جو کفار کی خبر لائے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے میری رفاقت عطا کرے گا۔ ہم خاموش رہے اور ہم میں سے کسی نے جواب نہ دیا۔ آپ نے پھر تیسری بار فرمایا کوئی شخص ہے جو اس قوم کی خبر ہمارے پاس لائے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے میری رفاقت عطا کرے گا۔ ہم خاموش رہے اور ہم میں سے کسی نے جواب نہ دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حذیفہ اٹھو اور ہمیں اس قوم کے بارے میں معلومات فراہم کرو۔ جب آپ نے میرا نام لے کر فرمایا تو میرے لیے جانے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔ آپ نے فرمایا جاؤ اور ان لوگوں کی خبر لاؤ اور ان کو میرے خلاف غصہ نہ دلانا۔ جب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ کر گیا تو یوں لگتا تھا کہ میں حمام میں چل رہا ہوں، حتیٰ کہ میں ان لوگوں کے پاس آیا، میں نے دیکھا کہ ابو سفیان آگ سے اپنی ہتھ کو گرم کر رہا ہے۔ میں نے کمان پر تیر چڑھا کر اس کو مارنے کا ارادہ کیا، لیکن مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یاد آ گیا کہ ان کو میرے خلاف غصہ نہ دلانا۔ اگر میں اسے تیر مارتا تو اس کو جا لگتا۔ میں واپس آیا اور ایسے لگ رہا تھا کہ میں حمام میں چل رہا ہوں۔ جب میں نے حاضر ہو کر اس قوم کی خبر دی اور فارغ ہوا تو مجھے سردی لگنے لگی۔ پس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنا ایک زائد کمبل اوڑھایا جس کو اوڑھ کر آپ نماز پڑھا کرتے تھے۔ میں صبح تک سویا رہا۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا اے بہت سونے والے اٹھ جاؤ۔